سامعین کرام السلام علیکم، میں ہوں شاہد خان۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر امریکی ڈالر دنیا کی طاقتور ترین کرنسی کیسے بنی۔ دنیا میں بڑے بڑے ممالک کے ہوتے ہوئے آخر امریکی ڈالر دنیا کی معیشت پر راج کیوں کر رہا ہے؟ ڈالر ویسے تو امریکہ اور اس کی ریاستوں کی کرنسی ہے، لیکن یہ عالمی کرنسی کیسے ممکن ہوئی؟ دنیا میں تقریباً 1,80,00,000,000,000 امریکی ڈالر زیر گردش ہیں۔ ڈالر عالمی کرنسی بن چکا ہے، اس لیے مختلف ممالک زر مبادلہ ذخائر ڈالر میں ہی رکھتے ہیں اور عالمی تجارت کے لیے بھی اسی پر انحصار کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں کر ممکن ہوا؟ جہاں کورونا وبا نے عالمی مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا اور اس سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری نکل چکی ہے، وہیں ڈالر کی ویلیو پر کچھ خاص اثر نہیں پڑا، بلکہ ایک وقت پر دیگر بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی ویلیو میں 4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر ڈالر اتنا طاقتور کیسے بنا؟ دراصل غیر یقینی صورتحال میں انویسٹرز سرمایہ کاری کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں مارکیٹ میں آنے والے اتار چڑھاؤ میں بھی ان کا سرمایہ اپنی ویلیو برقرار رکھے۔ امریکی مارکیٹ کو ایسی ہی پناہ گاہ سمجھا جاتا ہے جہاں ڈالر میں سرمایہ کاری انویسٹرز کے سرمایے کو تحفظ دے دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کا تعلق دنیا کی سب سے بڑی اور مستحکم معیشت سے ہے۔ اگر کسی کو مکمل یقین بھی ہو کہ ڈالر کی قدر گر جائے گی، تو بھی یہ کمی اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی حالیہ ہفتوں کے دوران ترکی یا ارجنٹائن کی کرنسیوں کی قدر میں ہوئی۔ معاشی بحران میں ڈالر کی طلب بڑھ جاتی ہے، جس سے مارکیٹ میں ڈالر کی کمی ہو سکتی ہے اور بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بھی مارکیٹ میں ڈالر کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو بحرانی کیفیت سے بچنے کے لیے امریکہ کا مرکزی بینک یعنی فیڈرل ریزرو مداخلت کرتا ہے، جس سے مارکیٹ کو مستحکم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کورونا وبا کے دنوں میں فیڈرل ریزرو نے دنیا کے دیگر بڑے بینکوں کے ساتھ اشتراک کیا تاکہ سرمایہ کاری اور اخراجات کے لیے ڈالرز کی کمی نہ ہو۔ مگر ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی کیسے بنا؟ ایک طویل مدت تک ترقی یافتہ ممالک نے اپنی کرنسی کو سونے کے ساتھ منسلک کیے رکھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے دوران یہ طریقہ چھوڑ کر انہوں نے فوجی اخراجات کے لیے کاغذی کرنسی پر انحصار شروع کر دیا۔ اسی دوران امریکی ڈالر، جو ابھی بھی سونے کے ساتھ منسلک تھا، برطانوی پاؤنڈ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی مضبوط ترین کرنسی بن گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے اتحادیوں کو بڑی تعداد میں اسلحہ فروخت کیا اور اس کی قیمت سونے میں وصول کی۔ کرنسی کو سونے سے منسلک رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1947 تک امریکہ کے پاس دنیا کے 70% سونے کے ذخائر جمع ہو چکے تھے۔ نتیجتاً دیگر ملکوں کی معیشتیں کمزور ہونے لگیں۔ 1944 میں امریکہ اور اس کے 44 اتحادی نیو ہیمپشائر میں سر جوڑ کر بیٹھے اور طے کیا کہ ان کی کرنسیاں امریکی ڈالر کے ساتھ منسلک ہوں گی۔ اس کے بعد مختلف ملکوں کے مرکزی بینک ڈالر جمع کرنے لگے اور ان ڈالرز کو سونے کے بدلے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کے سونے کے ذخائر میں کمی آنے لگی اور ڈالر کے استحکام کے حوالے سے خدشات پیدا ہو گئے۔ 1947 میں صدر رچرڈ نکسن نے اچانک ڈالر کو سونے سے الگ کرنے کا اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ نکسن کے اس اقدام سے دنیا میں فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کے تصور نے جنم لیا، جس کا مطلب تھا کہ ایکسچینج ریٹ اب گولڈ ریزروز کے ساتھ منسلک نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعین مارکیٹ فورسز کریں گے۔ غیر مستحکم مارکیٹس اور مہنگائی کے باوجود امریکی ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھنے میں اب تک کامیاب ہے۔ آج دنیا کی 88% فارن ایکسچینج ٹرانزیکشنز ڈالر میں کی جاتی ہیں۔ حالیہ دہائیوں میں امریکہ پر ڈالر کو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا الزام بھی لگا ہے۔ مثال کے طور پر ایران اور شمالی کوریا پر تجارت کے لیے ڈالر استعمال کرنے پر پابندی کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ بعض ملکوں کا ڈالر پر انحصار اتنا زیادہ ہے کہ وہاں یہ روزمرہ کی خرید فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کمبوڈیا میں آپ ATM سے ڈالر بھی نکال سکتے ہیں۔ عالمی تجارت بھی ڈالر میں ہوتی ہے۔ کوئی پاکستانی کمپنی کسی کینیڈین ڈپارٹمنٹل سٹور کو جیولری فروخت کرے اور مذکورہ سٹور اس کی ادائیگی کینیڈین ڈالر میں کرنا چاہے تو قوی امکان ہے
کہ پاکستانی کمپنی اس ادائیگی کو یہ کہہ کر رد کر سکتی ہے کہ کینیڈین ڈالر پاکستان میں استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا فریقین امریکی ڈالر میں خرید و فروخت کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں امریکی ڈالر کے علاوہ بھی مستحکم کرنسیاں موجود ہیں، جیسا کہ سوئس فرانک یا سنگاپور ڈالر، لیکن ان کی اہمیت ڈالر جتنی کیوں نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ معاشی اور سیاسی طور پر مستحکم ضرور ہیں، لیکن امریکہ جتنی بڑی اور مضبوط معیشت اور عالمی سطح پر اثر و رسوخ نہیں رکھتے۔ دنیا بھر میں مرکزی بینکوں کے زر مبادلہ ذخائر کا 60% امریکی ڈالر پر مشتمل ہے، جبکہ یورو 21%، جاپانی ین 6% اور برطانوی پاؤنڈ کا حصہ 6% ہے۔ کیا کوئی کرنسی امریکی ڈالر کو ٹکر دینے یا اس کی اجارہ داری ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ ایسا نہیں کہ ڈالر کی اجارہ داری کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس حوالے سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ عالمی ریزرو کرنسی کو تبدیل کیا جائے۔ یہ مطالبہ چین اور روس کے علاوہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی کیا جا چکا ہے۔ حالیہ برسوں میں کچھ ممالک کے مرکزی بینک اپنے ذخائر چینی یوان میں رکھنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ امریکی پابندیوں کا خطرہ بھی کئی حکومتوں کے نزدیک تجارت میں ڈالر کو بائی پاس کرنے کا سبب بنا ہے۔ بعض معاشی حلقوں کا ماننا ہے کہ مستقبل کی ریزرو کرنسی کا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہیں امید ہے کہ کرپٹو کرنسی ایک دن ڈالر کی اجارہ داری ختم کر دے گی، لیکن اگر ایسا ہوا بھی تو امریکی ڈالر کی اہمیت میں راتوں رات کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگرچہ دنیا میں متبادل ریزرو کرنسی کا مطالبہ تو کیا جا رہا ہے، مگر فی الوقت کسی بھی ملک میں اتنا خم دم نہیں کہ وہ امریکہ سے یہ اعزاز جلد چھین سکے۔ سامعین کرام، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ایک اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔